نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، جو ڈائریکٹ ہم اللہ سے نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت سے نوازتا ہے، رسول کو رسالت سے نوازتا ہے۔ یہ دو منصب ہیں، سمجھ لیجئے، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ہم دنیا کے اندر مناصب بناتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب، کچھ عہدے مقرر فرمائے ہیں اور ان کا نام رکھا ہے، نبوت، رسالت، اور یہ سب وہبی شے ہوتی ہیں۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفتاً ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی اسے کہتے ہیں جس کو ہم کوشش اور محنت سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سارے نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر انہی نبیوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو کتاب دیتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے۔ شریعت مینس تھیوری، جیسے یہ قرآن ہے نا، یہ تھیوری ہے اللہ کی طرف سے دی گئی، ایسے حدیث یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کے ذریعے ایک تھیوری دی گئی، اس کو کہیں گے شریعت۔ قرآن و حدیث شریعت۔ تو جب کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھیوری دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، تو پھر وہ نبی سے رسول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئے احکام لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا فرماتا ہے، چاہے پوری کتاب ہو یا چند صحائف ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پیغام تحریری طور پر کتابی شکل میں یا لوح کے اوپر، تختیوں کے اوپر، جیسے توریت تھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ دی جاتی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سمجھ لے کہ ہر نبی تو ضرور ہوگا، لیکن ہر ایک رسول بھی ہو ضروری نہیں۔ ہاں، ہر رسول نبی ضرور ہوگا، پھر وہ کتاب لاتا ہے اس لیے رسول بھی ہوتا ہے۔ تو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی پہ چونکہ نئی شریعت نہیں آتی، ہر نبی نئی کتاب لے کر نہیں آتا، اس لیے بہت سارے نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔